بھی طے کرنی شب عاشور اس وقت ذرا تھوڑے سے اور طویل مسائل شاید ہو جائیں، تو اس لیے میں بہت آرام سے اپنی بات کروں گا کہ سکت باقی رہے جسم میں گفتگو کرنے کی آخر تک، تو آپ کو بھی توجہ سنیے گا۔ تو دیکھیے عزیزان کرام، ولا تقول بلا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ان کو اموات مت کہنا، گمان بھی مت کرنا کہ یہ مردہ ہیں، احیاء یہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، عند یہ جو عین نون دال عند ہے، یہ عند ربهم یرزقون، یہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں۔ صحیح۔ ولا تقول دوسری آیت، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ بھائی تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی حیات کیا ہے، لیکن دیکھو خبردار نہ کہنا انہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ سورہ دیکھیے توجہ کیجیے گا بڑی، ابھی مجھے آگے کی ایک منزل بھی طے کرنی ہے، سورہ زمر تک آنا ہے، وہاں سے اس کو رب دینا ہے۔ دوبارہ سن لیجیے کیا فرمایا، لا تحسبن الذین، گمان مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں کہ وہ کیا ہیں، موت ہیں، مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں۔ کیا فرمایا، مت کہنا مردہ انہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہیں، لیکن تمہیں حیات کا ان کی شعور نہیں۔ بس ایک حیات رکھتے ہیں، پروردگار سے رزق بھی پاتے ہیں، حیات بھی رکھتے ہیں شہداء اور رزق بھی پاتے ہیں۔ اب یہیں تک اگر آپ ساتھ ساتھ میرے آ گئے تو عزیزان گرامی ذرا ایک بات توجہ سے اس کا جواب دیجیے مجھے کہ کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو مرنے کے بعد یکسر فنا ہو جائے؟ بھائی فرعون جہنم میں جائے گا، اگر فرعون کی یکسر فنا ہو جائے، زندگی کے کسی مرحلے پر نہ ہو تو اس کا عذاب بے سود۔ شمر، یزید، عبید اللہ ابن زیاد اگر یہ جہنم میں جائیں، اگر جہنم میں نہ جائیں، قبر میں ان کی عذاب نہ ہو، یکسر فنا ہو چکے ہوں، بھولی بسری ایک یاد بن جائے شمر یزید، تو پھر ان کو عذاب کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بھائی حیات، بڑی توجہ کیجیے گا، بھائی حیات کے ایک مرحلے پر یہ بھی ہے شمر یزید۔ اب میں کیا کروں صاحب، نام لینا پڑ رہا ہے، لینا تو نہیں چاہیے اتنا زیادہ، لیکن بہرحال علیہم لعنت اللہ۔ تو دیکھیے کہ ان لوگوں کو خدا نے زندگی دی ہے یا نہیں دی؟ یہی بات ہے نا، لا یموت فیہا ولا یحیا، لیکن عذاب پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے یہ لوگ؟ ہے نا عذاب پا رہے ہیں۔ اچھا اگر عذاب پا رہے ہیں اور کسی قسم کی بھی زندگی نہ ہو، کوئی احساس نہ ہو، ان کے ہر قسم کا احساس، ادراک، شعور اگر مر چکا ہو تو پھر فائدہ کیا؟ آپ پتھر کو، ستون کو کوڑے مارتے رہیے، تازیانے مارتے رہیے، کہیے اللہ نے فلانی ظالم کو اس ستون میں بدل دیا بے جان، اب میں ستون پر ماروں گا۔ اللہ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں بے جان، جب جان نہیں ہے تو آپ کے تازیانوں کی ضرورت کا احساس نہیں کر پائے گا، عذاب ہی نہیں ہوگا اسے، تو اسے زندہ کیجئے، احساس، ادراک اور شعور کی منزل پر رکھ کے عذاب دیجئے۔ لطف جب ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، لیکن قرآن نے آگے بڑھ کر آواز دی، دیکھو یہ جو معذب ہے نا، جنہیں عذاب ہوگا، ان پہ اتنا شدید عذاب ہے کہ نہ انہیں موت آ رہی ہے نہ یہ زندگی کے اس مرحلے پر ہیں۔ بھائی شہداء کے بارے میں کہا کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہیں، عین نون دال عند، مقام عندیت پر ہیں۔ اردو میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، اندیا ملا، سنا ہے اندیا؟ یہ اندیا اسی ان سے نکلا، ان کے معنی پاس، نزدیک، کسی کی بارگاہ میں ہونا۔ صحیح؟ اچھا توجہ کیجیے گا۔ اچھا ساتھ ہی اپنے پروردگار کے پاس رزق بھی پا رہے ہیں اور زندہ بھی ہیں، تو بھائی شمر اور یزید کو بھی ان کا رزق پہنچ رہا ہے، مسلسل عذاب میں ہے، تو پروردگار یہ شہداء کو کون سا رزق دے رہا ہے تو؟ ساتھ ساتھ آپ لوگ، مجھے بڑا الحمدللہ سکون مل رہا ہے کہ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے بہت آرام سے گفتگو کی منزلیں طے کرنی ہے، اگر ایک بھی جملہ بیچ میں سے آیت کا ترجمہ حذف ہو گیا میرے محترم اور معزز سننے والوں کے ذہنوں سے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے یہیں پر ٹھہریے، ذرا سلوات بھیجیے تازہ دموں کے، پھر آگے بڑھیں۔ مسلسل حکم دیتے رہے کہ دیکھو خبردار کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا، خبردار کسی واجب کو ترک نہ کر دینا، کیونکہ ہمیں پتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، تمہیں نہیں پتا۔
ہم اس لیے آئے کہ تمہیں بچا کر لے جائیں. ہمارے ذریعے عمل کرو, ہمارے ذریعے عمل کرو, ہمارے ذریعے اپنے اعمال کو قبول بھی کرو. تو دیکھیے اسلامی گرامی, یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اعمال ائمہ نے بتائے ہیں انہیں ٹھکرا دیں. نہیں, ٹھکرانا نہیں, عمل کرنا ہے. اچھا یہ ملعون, یہ ظالم, یہ بھی رزق پا رہے ہیں خدا سے, ہے بات یا نہیں؟ پا رہے ہیں. اچھا لیکن ان پہ کیا ہے؟ انہیں آتش, عذاب, نار جہنم, تکلیفیں, یہ سب چیزیں مل رہی ہیں. تو رزق ان کا بھی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ رزق کیسا ہے, لیکن ہے رزق ان کا بھی. اچھا زندہ نہیں ہے, یہ لوگ بھی زندہ ہیں, پروردگار کہہ رہا ہے, لیکن زندگی کی ایک عجیب انداز کی, لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ زندگی ہے نہ موت ہے. ہم بھی کہتے ہیں زندگی اور موت کی کشمکش, ایسی زندگی سے موت اچھی, ہم تو مر گئے جیتے جی, یہ کہتے ہیں نا. اچھا بڑی خطرناک جب زندگی میں مشکلات آئیں تو انسان کہتا ہے جی ہم تو جیتے جی مر گئے, لیکن ادھر شہداء کے بارے میں کہا کہ انہیں رزق بھی مل رہا ہے اور یہ زندہ بھی ہے. ان کے رزق کو تم نہیں سمجھ سکتے. یہ کون سا رزق ہے؟ اس رزق کی حقیقت کیا ہے؟ اس رزق کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے عزیزان گرامی دیکھیے کہ حیات کس مرحلے تک آتی ہے. اچھا یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا, موت سمجھ میں آ گئی, یعنی جس حد تک ترجمہ آیات کا ہے, حیات سمجھ میں آ گئی. موت کے بارے میں ایک اور آیت بیان کر کے پھر آگے کی طرف بڑھتا ہوں. دیکھیے سورہ واقعہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, دیکھو ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہیں مار دیں, موت دے دیں اور ایک ایسی دنیا میں لے جائیں کہ جس کو تم نہیں جانتے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. دیکھو ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے, ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے. بھائی عزیزان گرامی, موت تقسیم ہوتی ہے مردے کے درمیان, زندوں کے درمیان موت تقسیم ہوگی. جیسے ہی موت آئے گی وہ مردہ ہو جائے گا. یعنی موت بھی ایک طرح کا رزق ہے جس میں پروردگار تقسیم کر رہا ہے. جس طرح سے اس عالم عقبہ میں, عالم اخرى میں رزق کی دو اقسام ہیں, ایک برا رزق, ایک اچھا رزق, تو یہاں پر بھی یہ جو رزق ہے موت مل رہا ہے, سمجھ میں یہ آیا کہ ایک اچھی موت ہونی چاہیے, ایک بری موت. اور توجہ کی نا آپ نے, اب آپ میرے بہت نزدیک پہنچ گئے. دیکھیے عزیزان گرامی, یہ موت اب آ گئی تو موت کے بارے میں پروردگار نے عجیب انداز سے اعلان کیا کہ دیکھو یہ تم لوگ موت آ رہی ہے نا, اس کا مطلب کیا؟ دیکھیے دوبارہ سورہ واقعہ کی آیت کا ترجمہ کروں گا, ابھی تک بات اس طرح سے شاید واضح نہیں ہو سکی. دیکھیے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. دیکھو ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر کے, جب موت کو تقسیم کر دیا, ہم تم میں سے جس کو مارتے ہیں, ننشئکم فیما لا تعلمون, ہم تمہیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں, ہم تمہیں ایسی دنیا میں ایک حیات دے دیتے ہیں جا کر اس موت کے ذریعے سے, ایسی دنیا میں جسے تم نہیں جانتے. یعنی ایک حیات یہاں پر ہے اور ایک حیات وہاں پر. اسی لیے کہا فلاسفہ نے بھی, حکمت اہل حکمت نے, کہ دیکھو موت فنا کا نام نہیں ہے, بل انتقال من دار الی دار, ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونے کا نام موت ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مر رہا ہے وہ فنا نہیں ہو رہا, وہ بھولی بسری داستان نہیں بن رہا, اس کی اپنی ایک زندگی ہے, اچھی یا بری. اب یہ بات دیکھیے آپ سب ذہنوں میں رکھیے گا, بار بار تو میں دوہرا نہیں سکتا. اچھی اور بری زندگی ہر ایک کی زندگی ہے. یہاں سے تمہیں اگر موت آئی تو تمہارے اعمال ہوں گے کیسے, ویسے ہی زندگی ملے گی. یعنی یہاں بھی زندگی وہ بھی زندگی, اپنے مادر میں بھی بچہ زندہ, دنیا میں ولادت کے بعد بھی زندہ, لیکن اس زندگی کی حقیقت کچھ اور, اس زندگی کی حقیقت کچھ اور. اپنے مادر میں بھی زندہ, دنیا میں آنے کے بعد بھی زندہ, موت کے بعد بھی زندہ, موت سے پہلے بھی زندہ. اچھا اب آہستہ آہستہ میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, کیونکہ ذرا سی میری سمجھ میں تو مشکل سے آئی. بہرحال میری عقل بڑی ناقص ہے, خدا کی نعمت کا کفران نہیں ہے, اپنی کوتاہیوں کا اقرار ہے. تو دیکھیے پھر توجہ کیجیے گا, بطن مادر میں زندہ, بطن مادر سے باہر آنے کے بعد زندہ, اس دنیا سے جب گئے موت کے ذریعے تو زندہ, اس دنیا میں بھی زندہ. ابتدائی حیات کہاں سے ہوئی صاحب؟ بطن مادر سے. نہیں عزیزان گرامی, یاد ہے نا سورہ اعراف, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. وہ وقت یاد کر میرے حبیب کہ جب خدا نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں میں نکال کے زندہ کیا اور یہ کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. تو
تو یہ زندگی یہاں سے نہیں شروع ہوئی، یہ زندگی بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہے. یہ زندگی معمولی نہیں ہے، اس زندگی کو معمولی مت سمجھیے. یہ ارواح اس عالم میں جس کے ساتھ تھی یہاں بھی اسی کے ساتھ ہے. جو اس عالم کے سائے میں وہاں تھی وہ بھی یہاں اس عالم کے سائے میں ہے، اور جو اس عالم کے سائے میں یہاں رہیں گی وہی ارواح اس عالم کے سائے میں وہاں رہیں گی. اور اسلامی گرامی دیکھیے، توجہ کیجیے گا، عالم کے سائے میں تو ابو الفضل عباس آپ کو لے آئے، لیکن اگر انسان خود گناہوں کے ذریعے، معصیت کے ذریعے، حرام مال کھا کے، نجس رزق کھا کر اپنے آپ کو خود اس عالم کے سائے سے نکال دے تو اس میں عباس کا کیا قصور؟ تو توجہ کیجیے گا اسلامی گرامی، دیکھیے ہمیشہ زندگی، ہر طرف زندگی، کہیں موت کا نام و نشان نہیں ہے. شہداء زندہ، تو بس جب کہیں موت کا نام و نشان نہیں ہے تو پھر یہ شہداء کی حیات کیا ہے؟ یہ شہداء کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کون سی حیات ہے؟ سوال اب میرے خیال سے واضح ہو گیا. اب واضح ہو گیا، بہت آرام سے اب اگلا قدم اٹھاتے ہیں کہ دیکھیے اسلامی گرامی، سورہ قمر میں ارشاد فرمایا خدا نے عجیب آیت، وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. دیکھو جب سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ، تو غش کھا کے ہر چیز، ہر صاحب عقل اور ہر غیر شعوری چیز، ہر وہ چیز جو شعور رکھتی ہے اور ہر چیز جو شعور نہیں رکھتی، یعنی من کا لفظ استعمال کیا، صاحب شعور چیز، ہر چیز جو شعور رکھتی ہے وہ مر جائے گی، اسے موت آ جائے گی. جو صاحب شعور آسمانوں میں ہے اور جو صاحب شعور زمین میں ہے، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی خدا کی صاحب شعور مخلوق آسمانوں میں ہے، جو خدا کی صاحب شعور مخلوق زمین میں ہے، وہ سب کی سب اسے موت آ جائے گی، ایک دفعہ غش کھا کے گر پڑے گی. مگر ایک استثناء کیا، الا من شاء اللہ، مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ صاحبان عقل ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں خدا کی مشیت ہے کہ انہیں کبھی موت نہ آئے، انہیں کبھی موت نہ آئے. یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ قرآن نے تو نام نہیں لیا، قرآن نے نام نہیں لیا. اچھا، قرآن نے یہ کہا کہ بھائی شہداء کی زندگی ہمیشہ ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا تو دیکھو کچھ ہستیاں ہیں جو باقی رہیں گی. خدا کی مشیت یہ کہ انہیں باقی رکھے جس کے بارے میں خدا کی مشیت تقاضا کرے گی، جس کے بارے میں خدا کی مشیت کی طلب کرے گی، جس کے بارے میں خدا کی مشیت کا مطالبہ ہوگا کہ اس پر سور کا اثر نہ ہو، اس پر سور کا اثر نہ ہو، وہ زندہ رہے گی، باقی سب مر جائیں گے. پروردگار کی کون سی ہستیاں ہیں جو ملک الموت کے سور سے بھی جن کی حیات کا ارتقا آگے ہے؟ اچھا، یہاں تک آپ آگے سورہ قمر میں. اچھا آئیے دوبارہ دیکھیے کیا اعلان ہوا پروردگار کا، ان المتقین فی جنات ونہر. دیکھو متقین وہ لوگ جو خدا سے ڈرتے رہے، جنہوں نے خدا کا خیال رکھا، خدا پر توجہ کی. فی جنات ونہر، وہ لوگ باغوں میں ہیں اور وہ نہر کے اندر ہیں، ان کے پاس نہریں ہیں. اب توجہ کیجیے گا، قرآن نے کیا کہا؟ ان کے پاس نہریں نہیں ہیں، ان کے پاس باغ نہیں ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا فی جنات ونہر، وہ کچھ عجیب قسم کے باغوں میں ہیں، وہ کچھ عجیب قسم کی نہروں اور دریاؤں میں ہیں. دیکھیے یہ نہیں، توجہ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے فی جنات ونہر. وہ لوگ جو متقین ہیں وہ جنات میں ہیں. اچھا پھر اور بتا دوں، عربی جاننے والا شاید میرا کوئی دوست یہاں بیٹھا ہو، فی جنات، جنات کا لفظ نکرہ لایا پروردگار. فی جنات یعنی خصوصیات نہیں بتائیں. کون سی جنات؟ دیکھیے خصوصیات کبھی پروردگار نہیں بتاتا، چھوڑ دیتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یاد ہے نا دوسرے سپارے کی آیت جو میں نے یہیں پہ پڑھی کہ اے میرے حبیب، ہم تجھے ایک ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے تیرے منہ کو نماز کے دوران کہ جو تجھے راضی کر دے، ہے نا یاد؟ تو قبلے کی خصوصیت نہیں بتائی، قبلے کو نکرہ لایا خدا. نکرہ یعنی کیا مطلب؟ جو معرفہ نہ ہو، اس کی خصوصیات بیان نہیں کی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے حبیب ہم تجھے ایک ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے. قبلے کی خصوصیات کیا ہیں نہیں بتائی، لیکن ایک خصوصیت بتائی جو تجھے راضی کر دے، ہے نا بات؟ اچھا یہاں پر بھی یہی کہا ان المتقین فی جنات ونہر. آخری آیت دیکھیے، ان المتقین فی جنات ونہر. متقین کچھ خاص مخصوص قسم کے باغوں میں ہیں، کچھ خاص مخصوص نہروں میں ہیں. یہ نہریں کیسی ہیں، یہ باغات کیسے ہیں؟ فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. دیکھو پروردگار کے پاس ہیں
اس مقام پر ہیں جو سچائی کا مقام ہے. فی مقعد صدق، سچا مقام ہے، باطل نہیں ہے، اس کی حقیقت کمزور نہیں ہے. فی مقعد صدق صرف یہی کہہ دیتا قرآن تو کافی تھا، فی مقعد صدق، لیکن قرآن نے آگے بڑھ کر متقین کی ایک اور تعریف کی. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، وہ اس بادشاہ کے پاس ہیں کہ جس کی قدرت بڑی عجیب ہے. ایک ایسے بادشاہ کے پاس کہ جس کی قدرت بڑی عجیب ہے. تو سمجھ میں آیا یہ مقام عندیت کیا ہے؟ یہ مقام عندیت تو عزیزان گرامی جب سمجھ میں آیا، دیکھیے تو اس کا مطلب ہے کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو کبھی فنا نہیں ہوں گی. کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو پروردگار کی بارگاہ میں ہیں، نہروں کے اندر ہیں، باغات میں ہیں. ان باغات کی حقیقت کیا ہے؟ ان باغات کی حقیقت یہ ہے کہ ان کا براہ راست اتصال ہے پروردگار سے. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، وہ اس بادشاہ کی بارگاہ میں ہیں. یہ جنات اور یہ نہر کہ جو ملک مقتدر سے جن کا اتصال ہے نا کچھ ہستیاں ایسی، ہے نا کچھ ہستیاں ایسی. تو عزیزان گرامی دیکھیے یہاں تک اگر بات واضح ہو گئی کہ مقعد صدق عند ملک مقتدر، یہ وہ ہستیاں جنہیں موت نہیں آئے گی. کس ہستی کو موت نہیں آئے گی؟ وہ اس ہستی کو کبھی موت نہیں آ سکتی. ایک مقام سے دوسرے مقام تک تو ہر کافر جا رہا ہے، ہر مسلمان جا رہا ہے، ہر صحابی جا رہا ہے، ہر تابعین جا رہا ہے، ہر تبع تابعین جا رہے ہیں، تمام ازواج مطہرات جا رہی ہیں. یعنی جو کافر ہے وہ بھی دنیا سے جا رہا ہے زندہ ہو کے، اور جو مقدس ہستیاں ہیں، جو متبرک ہستیاں ہیں، جو تابعین، حفاظ کرام، محدثین، ازواج مطہرات، صحابی، وہ بھی جا رہے ہیں دنیا سے. ہے بات یا نہیں ہے؟ اب سمجھ میں نہیں آیا پروردگار کہ کس کو موت نہیں آئے گی کبھی بھی؟ تو صاحب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، دیکھو اس ہستی کو موت نہیں آ سکتی، ایک چیز کو موت نہیں آ سکتی. وہ کیا ہے؟ وہ خدا کا ارادہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. وہ ارادہ کبھی نہیں مر سکتا. اچھا وہ ارادہ چلا کس کے صدقے میں؟ دیکھو ہم نے جب پہلی دوبارہ اپنی اسی تقریر کی طرف جا رہا ہوں لیکن دوسرے زاویہ نگاہ سے دیکھو، اس ہستی کو کبھی موت نہیں آ سکتی. وہ ہستی ہمیشہ زندہ رہے گی. جب سور پھونکا جائے گا تو وہ ہستی بھی نہیں مرے گی. کون سی ہستی نہیں مرے گی؟ کس کو موت نہیں آئے گی؟ بھائی خدا کی رحمت کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ خدا کی رحمت اس دنیا میں، خدا کی رحمت بروز حشر، خدا کی رحمت جنت و جہنم کی تقسیم کے وقت، خدا کی رحمت ہمیشہ باقی رہے گی. دیکھو تو خدا کی رحمت کو موت نہیں آ سکتی. اب ڈھونڈو جا کر پوچھو رحمت قرآن سے کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے تجھے رحمت بنا کے بھیجا. سمجھ میں آیا کہ رسول خدا کو کبھی موت اس انداز سے نہیں آئے گی جو ہم آپ سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول پر دین کر کے جو عمل کرے یہ رحمت اللہ ہے، یہ رحمت الہی ہے، رحمت اللہ واسعہ. یہ خدا کی وہ رحمت ہے کہ جس کے احکامات پر چل کر، جس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اگر تم نے جنگ کی اور مر گئے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، رزق ملتا رہے گا. بھائی جس کے راستے پر چل کے تمہیں ہمیشہ زندگی مل جائے، حیات کا آخری مرحلہ مل جائے، جس کے دین پر چل کے تمہیں خدا ہر طرح کے رزق سے نوازتا رہے. قرآن میں یہ آواز ہے کہ تم شہداء کے رزق کو نہیں سمجھ سکتے تو سوچو وہ خود رسول کس منزلت پر فائز ہوگا. یہ عظمت رسول ہے. اچھا اب آؤ ذرا دیکھو، اب رسول نے کہا نا، اب جو ہستی رسول کے ساتھ دنیاوی تعلق بھی رکھے اور اخروی تعلق بھی رکھے،
جو میں نے عرض کیا نا کہ دیکھو پروردگار نے کیا کہا، اعلان کیا کیا حدیث کے اندر جناب امام باقر نے کہ دیکھو مختصر انداز میں بس سبحنا فسبحت الملائکہ وکبرنا فکبرت الملائکہ، اسی طرح مولا فرماتے رہے وحللنا فحللت الملائکہ ولولانا ما عبد اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو وہاں پر بھی خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بس کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا نور رسول کے نور سے، دیکھو فاطمہ زہرا، علی مرتضیٰ، حسن اور حسین، انہیں رسول کے نور سے خلق کیا گیا ہے کیونکہ اس عالم میں ان کی خلقت رسول کے ساتھ تھی۔ اس لیے جب یہ عالم آیا، بھائی بڑی توجہ کی پرانی تقریر کا خلاصہ ہے یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جو کچھ اس عالم میں ہوا وہی اس عالم میں ہونا ہے نا، بات ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے اعزاز گرامی، یہ ہستیاں وہاں کیونکہ ساتھ تھی رسول کے نور سے ان کا اشتقاق ہوا تھا، اس لیے جب دنیا میں رسول آئے تو یہ اعلان کر دیا پروردگار انہم منی وانا منہم، پروردگار میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا، یعنی رحمت الہی جناب ختم مرتبہ کی ذات تو حسین ابن علی رحمت الہی کا آئینہ، تو اب سمجھ میں آیا کہ دیکھو حسین ابن علی خدا کے رستے پر حسین کو موت نہیں آئی ہے، نہ کہنا حسین اللہ کے راستے میں مرے، ہاں صحیح ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہیں، دیکھو حسین ابن علی وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے یہ کہا کہ دیکھو حسین کے احکامات پر عمل کرو، حسین کی بات مانو، نہیں، احب اللہ من احب حسینہ، خدا اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ نہیں ہو سکتا کہ مجھے مسلمان مرنا ہے، رسول کی رسالت کے اقرار، ختم نبوت کے اقرار۔ اب دیکھیے حسین کے مرتبے کو ذرا، یہ جو دنیا والے ایک دفعہ بے چین ہو جاتے ہیں نا حسین کی عزاداری میں، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حسین صراط اللہ، حسین اللہ کا رستہ، حسین رسول کے ساتھ ساتھ، یہ حسین جس کی دنیا میں حیات یہ کہ وہ رسول کے ساتھ ساتھ رسول کا جز، تو سوچئے وہ حسین جو خدا کے راستے میں مظلومیت سے قتل کیا جائے، سوچئے اس حسین کی حیات کیا ہوگی۔ وہ حسین عند ملک المقتدر فی مقعد صدق عند ملک المقتدر کی منزلوں سے بھی کہیں آگے ہوگا۔ اعزاز گرامی دیکھیے توجہ کیجیے گا، بات یہی ہو گئی نا کہ فصائق من فی السماوات ومن فی الارض، یہی بات ہوگی نا کہ دیکھیں ہر وہ چیز غش کھا کے گر پڑے گی، موت آ جائے گی اس کو کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ اچھا یہاں تک اگر آپ نے بات سمجھ لی، بس وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا، ایک حدیث بتا کے جناب حسن مصطفیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ ایک حدیث بتا کے اپنے موضوع سے متعلق بات کو ختم کر کے مسائل کی منزل کی طرف میں آتا ہوں۔ تقریباً 9:02 میں ختم کر دوں گا، یہ آپ کو بتا رہا ہوں اطمینان سے۔ تو دیکھیے مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ ہے، جنگ صفین نہروان جمل سے فارغ ہو کر مولا مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اٹھا بیچ میں سے، کہنا ہے کہ اے علی، خلاصہ پیش کر رہا ہوں جو اصلی حدیث ہے وہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ اے علی، میں تمہاری رعایا میں سے ایک ہوں، کچھ سوالات ہیں، اگر اجازت ہو تو پوچھوں؟ اچھا اس کو سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا کہ جھوٹ بول بھی رہا ہے تو کس کے سامنے؟ کہا کہ بھائی دیکھ تو میری رعایا میں سے نہیں ہے۔ کہا کہ مولا صحیح سمجھے آپ، امان ہے؟ کہاں امان ہے؟ کہا مجھے شام سے بھیجا گیا ہے یہاں پر تاکہ جا کر کچھ سوالات کروں۔ قیصر روم بادشاہ روم نے کچھ سوالات بھیجے تھے دربار شام میں، ان کو تو جواب نہیں سمجھ میں آیا۔ کہا کہ لے کر آؤ علی بن ابی طالب سے، کیونکہ قیصر روم نے کہا کہ جو نبی کا وصی ہے، جو مسلمانوں کا امام ہے، جو رسول کا حقیقی وارث ہے، وہ ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ بھائی میں قیصر روم ہوں، جو ان سوالوں کا جواب دے دے گا میں اسی کے نام کا کلمہ پڑھ لوں گا۔
اچھا تھا. اب مولا نے کچھ جملے درد دل کیا. اپنے دل میں جو مولا کے درد تھے نا, کہا کہ خدا, ابھی میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, خدا سمجھے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مجھے مختلف جنگوں میں الجھائے رکھا اور میرے ایام کو یوں ضائع کیا, میرے حق کو برباد کیا اور مجھ پر ظلم کیے تھا. کیا مسئلہ ہے؟ سوالات ہیں. اچھا, حسن حسین اور محمد حنفیہ کو بلایا جائے. علی بن ابی طالب کا حکم دیا گیا. مولا سوال آپ سے پوچھنے آیا ہوں, جو ان سوالوں کا جواب دے گا تو علی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے سوالوں کی حد اتنی نہیں ہے کہ تم اس کے ذریعے وسیع رسول کی خلافت اور امامت کا تعین کرو. حسن حسین محمد حنفیہ کو بلایا گیا, کہا کہ بیٹے ہیں, تمہیں جس سے پوچھنا ہے پوچھ دو. کہا کہ بھائی کس سے پوچھوں؟ مولا نے کہا علی کا زل مفارا کہ جو بچہ ہے نا بیٹا میرا جس کی زلفیں ہیں اس سے پوچھو. اس نے جب وہ رخ کیا تو دیکھا علی بن ابی طالب نے صاحب زلف جس کو کہا تھا وہ تھے جناب امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ. کیا سوال ہے بھائی؟ پوچھو. کہا کہ پہلا سوال یہ ہے, کم بین المشرق والمغرب وکم بین الارض والسماء, مشرق و کم بین الحقیقت والکذب, یا کم بین الحق والباطل, ما هي القوس والقزح وما هي اسم البلد التي تأوي إليه المؤمنون واسم البلد التي تأوي إليه أرواح المؤمنين وما هي اسم البلد التي تأوي إليه أرواح المشركين. اس وادی کا نام بتاؤ کہ مرنے کے بعد جہاں پر مومنین کی روح جاتی ہے. اس وادی کا نام بتاؤ کہ جہاں پر مرنے کے بعد کفار کی مشرکین کی روح جاتی ہے. قوس و قزح کسے کہتے ہیں؟ مشرق و مغرب کا فاصلہ بتلاؤ, زمین آسمان کا فاصلہ بتلاؤ, حق اور باطل کا فاصلہ بتلاؤ, اور 10 ان چیزوں کے نام بتلاؤ مجھے جو ایک دوسرے سے کٹھن, شدید اور سخت ہیں. سوال بڑے عجیب و غریب ہے. اچھا, تمام جوابات کو حذف کرتے ہوئے امام نے بس ایک جو میرے مجمع کے کام آئے وہ جواب بتاتا ہوں, وہ سوال اور اس کا جواب بتاتا ہوں. کہ دیکھیے امام نے فرمایا وَأَمَّا کم بین الارض والسماء, یہ جو تم نے سوال کیا نا آسمان اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے, تو بتاتا ہوں مد صوت المظلوم, جتنی دیر میں مظلوم کی آواز پہنچتی ہے اتنا فاصلہ ہے. تو دیکھو اسی لیے کہا مولا نے ایاک والظلم علی من لا ناصر له الا اللہ, اے بیٹا خبردار اس پر ظلم نہ کرنا کہ جس کا مددگار سوائے خدا کے اور کوئی نہیں. تو یہ دیکھیے ایک حدیث اگر شیعیان اہل بیت اپنی زندگی میں لے آئے ظلم سے نجات مل جائے گی. بھائی شوہر کے بیوی پر ظلم, بیوی کے شوہر پر ظلم, بچوں کا اپنے والدین پر ظلم, والدین کا بچوں پر ظلم, پڑوسی کا پڑوسی پر ظلم, رشتہ داروں کے رشتہ داروں پر ظلم. ذرا خیال کرے انسان کے مولا نے ظلم سے منع کیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے ہے نا بات, جو گھروں میں ہمارے ظلم ہوتے ہیں مختلف, کبھی شوہر اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے, کبھی بیگمات اپنی حد سے تجاوز کر جاتی ہیں, کبھی بچے اپنے حق کو بھول کر ماں باپ کے حق پر تجاوز کر لیتے ہیں. تو یہ سب ظلم تو ہے, منع کیا ہے. اگر یہ ایک حدیث آ جائے ہمارا گھر جنت بن جائے, بہشت بن جائے. بس زیادہ تفصیل میں نہیں ہے. اچھا, اور وہ تمام سوالات میں حذف کر کے آگے آ رہا ہوں, مجھے 4-5 منٹ چاہیے ہوں گے مسائل کے. دیکھیے مولانا نے کہا اما الاشیاء التي بعض و اشد من بعض. اب وہ جو اشیاء تھی کہ جو خلاصہ پیش کروں کہ دیکھیے وہ اشیاء جو تم نے پوچھی 10 اشیاء ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہے, یعنی ایک شے ہے اس سے زیادہ دوسری کٹھن سخت, اس دوسری سے زیادہ تیسری سخت, تیسری سے زیادہ چوتھی سخت, اسی طرح 10ویں تک آئیے 10ویں چیز ان 10ویں میں سب سے زیادہ سخت. وہ جو تم نے پوچھی اما یہ عشرۃ اشیاء, وہ جو تم نے پوچھی ہے نا کہ وہ جو 10 اشیاء, تو بتاتا ہوں 10 اشیاء ہیں. اب سنیے گا توجہ کے ساتھ. دیکھو ان اللہ خلق, پروردگار نے خلق کیا کس کو؟ الحجر, پروردگار نے حجر کو خلق کیا. وہ اشد من الحجر ہے, اور پتھر سے زیادہ شدید اور سخت کیا ہے؟ الحدید الذی یقطع بالحجر, وہ لوہا پروردگار نے پیدا کیا جس کو مارو پتھر پر تو پتھر ٹوٹ جائے. وہ اشد من الحدید النار, لوہے سے زیادہ شدید آگ ہے. الذی یذیب الحدید, لوہے سے زیادہ شدید کیا ہے؟ آگ کہ جو لوہے کو پگھلا دے. وَأَشَدُّ مِنَ النَّارِ الْمَاءُ الَّتِي تُطْفِئُ النَّارَ, اور آگ سے زیادہ کٹھن کڑی سخت کیا چیز ہے؟ پانی, جو آگ کو فنا کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. پانی ڈالو آگ پر, پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ السَّحَابُ الَّذِي يَحْمِلُ الْمَاءَ, اور پانی سے زیادہ سخت اور شدید وہ بادل ہے جو پانی کو لیے لیے پھرتا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ السَّحَابِ
الريح الذي يحمل السحاب، اور اس بادل سے زیادہ شدید چیز وہ ہوا ہے کہ جو اس بادل کو لیے لیے پھرتی ہے، وہ اشد من الہوا، وہ اشد من الريح، اور ہوا سے زیادہ شدید، اشد من الريح ہوا سے زیادہ شدید کیا ہے؟ الملک الذی یرسل الرياح، دیکھو وہ فرشتہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ فرشتہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ اچھا، وہ اشد من الملک ملک الموت الذی یمیت الملک، اور اس فرشتے سے زیادہ شدید طاقتور وہ ملک الموت ہے جو اس ملک کو بھی موت دے دے گا۔ وَأَشَدُّ مِن مَلَكِ الْمَوْتِ الْمَوْتَ الَّذِي يُمِيتُ مَلَكُ الْمَوْتِ، اور دیکھو اس ملک الموت سے زیادہ شدید وہ موت ہے جو موت کے فرشتے کو بھی موت دے دے گی۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ امر اللہ رب العالمین الذی یمیت الموت، اور اس موت سے زیادہ شدید پروردگار کا، رب العالمین کا وہ امر ہے کہ جو موت کو بھی موت دے دے گا۔ بس اللہ کی رحمت سمجھ میں آ گیا۔ اب امر خدا کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا، امر خدا سے کٹھن، امر خدا سے سخت، امر خدا سے زیادہ شدید کون سی چیز؟ صرف خدا۔ اب آخری کائنات کی حد کیا ہے؟ امر خدا۔ دیکھو اسی لیے کیونکہ آخری کائنات کی حد امر خدا ہے، اس لیے خدا نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں دیکھو کیا کرو، توجہ ہے سامنے نامی، اے ایمان لانے والوں دیکھو کیا کرو۔ اگر آپ کے ذہن سے خلاصہ نکل گیا جو ابھی تک میں نے بتایا، دیکھیے نتیجہ پورا ضائع ہو جائے گا۔ میں نے کیا کہا کہ دیکھیے آخری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ امر الہی۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ امر اللہ رب العالمین، ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے اسی لیے کہا پروردگار نے کہ دیکھو امر خدا سے آگے صرف خدا ہے، یعنی خدا اور امر خدا کے درمیان کوئی بھی مخلوق موجود نہیں۔ اسی لیے فرمایا اے ایمان لانے والوں اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ صاحب امر کون؟ پتھر، لوہے، پانی، آگ، بارش، برسات، بادل، فرشتہ، ملک موت، ان سب سے آگے کہیں صاحبان امر کا مرتبہ ہے، ان سب سے آگے کہیں صاحبان امر کی حیات ہے۔ عزیزوں سمجھ میں آئی حیات کیا ہے؟ حیات کا آخری مرتبہ کیا ہے؟ یہ حیات کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ یہ حیات اس مرحلے پر پہنچ جاتی ہے کہ جب اس حیات کے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رہتا، جب نہ صرف یہ کہ کوئی واسطہ نہیں رہتا بلکہ حیات اس مرحلے پر پہنچ جاتی ہے کہ یہ صاحب حیات ایسا صاحب حیات ہوتا ہے کہ حیات اور رزق بانٹتا ہے۔ اسی لیے جناب امام مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ محمد وقت میرا تقریباً 3-4 منٹ پورا ہو جاتا ہے لیکن ہوا چاہتا ہے، لیکن میں آپ کو 5 منٹ اور زیادہ دوں گا آپ کے۔ دیکھیے اسلامی گرامی، یہ حیات میں نے کہا اسی لیے جب 21 رمضان کو دفن کر کے آئے مولا کائنات کو عجیب خطبہ دیا امام حسن مصطفیٰ نے۔ آج کی رات اسی کو دفن کر کے آ رہے ہیں، لم یدرکہ الآخرون ولم یسبقہ الاولون، کہ نہ پہلوں میں سے نہ بعد والوں میں سے کوئی ان کے درمیان نہیں گزرا تھا۔ اور تو دیکھیے فرمایا کہ دیکھو آج کی رات اسے دفن کر کے آ رہا ہوں۔ دیکھیے سمجھیے گا کہ فرشتے امر خدا کے تابع ہیں نا، صاحبان امر سمجھنا کہ صاحبان امر کون ہے؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں جو براہ راست خدا سے متصل ہیں؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ ان کے اور خدا کے درمیان کسی کا وجود نہیں؟ نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، کوئی ان کے اور خدا کے درمیان اس کی حیات کا مرتبہ خدا اور ان کے درمیان نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہستی ہے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا کہ آج اس کو دفن کر کے آ رہا ہوں کہ جو حملہ کرتا تھا تو جبرائیل دائیں ہاتھ پہ ہوتا تھا، میکائیل بائیں ہاتھ پہ، یعنی علی ابن ابی طالب کا دائیں ہاتھ علم تقسیم کرتا ہے اور علی کا بائیں ہاتھ تمام خلائق اور ارزاق تقسیم کرتا ہے۔
جو ایک دفعہ دوبارہ انسانیت کو اس وقت ملے گا جب ہمارا اور آپ کا آخری امام خانہ کعبہ میں جب آ کر دیوار کعبہ سے پر تکیہ لگا کر اعلان کرے گا تو جبرائیل ندا دیں گے کہ یہ مہدی ہے، اس کی بیعت کرو. تو عزیزان گرامی، یہ علی بن ابی طالب کا مقام بندگی ہے، یہ مقام عبودیت علی بن ابی طالب ہے کہ علی بن ابی طالب نے اس انداز سے رسم عبودیت نبھائی، اس انداز سے خدا کی عبادت کی، اس انداز سے خدا کی توحید کا کلمہ پڑھا، اس انداز سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا کہ علی کی پرواز اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ دیکھو وہاں پہنچ گئے علی بن ابی طالب کہ اب خدا اور علی کے درمیان اگر کوئی نور ہے تو یہ پنجتن کا نور، ایک ساتھ نور. یہ مرحلہ عبودیت ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر آپ حیات کا ارتقا چاہتے ہیں تو بندگی اپنانی پڑے گی. خدا کے سامنے سینہ تان کر آئیں گے کبھی ارتقا نصیب نہیں ہوگا. وہ بندگی بھی اس انداز کی جو علی ابن ابی طالب نے اپنائی. میں بتا چکا ہوں نا کہ ایگزام بندگی کا مرحلہ یہ ہے کہ پروردگار ما عبدتک طعما فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا لعبادتک فعبدتک. علی نے نہ تیری جنت کے لالچ میں عبادت کی، نہ تیری جہنم کے خوف سے عبادت کی، بلکہ علی نے تجھے عبادت کے لائق جانا تو عبادت کی. تو یہ مرحلہ توحید ہے، یہ مرحلہ عبودیت علی بن ابی طالب ہے. اگر کوئی بندگی کرے خدا کی اس انداز سے کہ جو سنت علی بن ابی طالب ہے، جو سنت رسول خدا ہے، تو وہ حیات کے مراحل میں آ سکے گا. پھر اسے کبھی موت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس عالم میں علی کا دامن تھام کے اپنی زندگی گزارے گا زیر لوائے ہم. بس عزیزان گرامی، وقت تقریباً ختم ہو چکا. جو باتیں آپ کے سامنے کرنی تھی وہ کر دی میں نے، اور جو باقی باتیں بچی وہ انشاءاللہ 11-12 محرم کو اگر کچھ نئی بات ہوئی ایسی کہ موضوع کو پھیلایا جیسے کہ تو کروں گا، ورنہ کوئی کسی نئے حوالے سے گفتگو ان 2 دن جاری رہے گی. عزیزان گرامی دیکھیے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب پہلا شہید ہوا تو کربلا میں مصائب کا آغاز ہوا. جب پہلا شہید ہوا تو کربلا میں مصائب کا آغاز ہوا. میں کہوں گا نہیں عزیزان گرامی، کربلا میں مصائب کا آغاز علی اکبر کی اذان سن کے ہو گیا. یہ نوجوان آتے ہیں نا، ماتم کرتے ہیں یہاں پہ، یہ نوجوان یہی نوجوان ہیں جو باہر کھڑے سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو یہ آج ان کا دن ہے، آج جوان کی شہادت ہے نا، نوجوان کی شہادت ہے، ان کا دن. تو ان جوانوں سے مجھے 2 جملے کہنے ہیں. دیکھو عزیزوں، ہمیشہ علی اکبر کی اذان کو یاد رکھنا. ایسا نہ ہو کہ ماتم کرو علی اکبر کا لیکن اذان کو بھول جاؤ. یہ ماتم علی اکبر کا، علی اکبر کی شہادت کے بعد کی چیز ہے. علی اکبر کی اذان وہ ہے جس نے ثانیہ زہرا کے دل کو تڑپا دیا. دیکھو کبھی خبردار اذان کے ساتھ ساتھ یاد آئے گی تمہیں علی اکبر کی، حسین ابن علی کا. اب یہ مصائب کی منزل ہے. تو دیکھیے عزیزان گرامی، مجھے وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا، جب تک میں پڑھ سکا پڑھوں گا. یہ مصائب کی وہ منزل ہے. مولا حسین کا مؤذن تھا حجاج ابن مسروق، جو ہر منزل پر رک کر اذان کیا کرتا تھا. نہ جانے کربلا کی صبح عاشور میں کون سی ایسی بات تھی کہ بوقت فجر علی اکبر کو حکم دیا گیا، بیٹا علی اکبر تم اذان دو. یعنی حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جب بھی کربلا کی تاریخ کے نوجوان پڑھیں گے انہیں علی اکبر کی اذان یاد آئے گی. حسین کی نماز سے متصل رہنا ہے تمہیں، حسین کی عبادتوں سے تمہیں متصل رہنا ہے. خبردار کی نوجوان نماز کو بے حقیقت نہ سمجھے. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز اور اذان سنت علی اکبر، یہ تمہارے ہم سن و سال کی اذان سنت ہے. بس عزیزان گرامی، اللہ اکبر. صبح عاشور ہوئی، علی اکبر کی آواز صحرائے کربلا میں گونجی. میرا دل کہتا ہے کہ یقیناً جناب زینب نے ان سیلانیوں کو مخاطب کر کے کہا ہوگا کہ اے سیلانیوں بیویوں، اے ماں کی کنیز فضہ، اگر تم میرے نانا رسول کی آواز بھول گئی تھی نا، اور جسے رسول کی آواز جسے سنی نہیں، میرا نانا اسی انداز میں اذان دیتا تھا. میں بیوی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، بیوی اب یہ اکبر کی آخری آواز ہے، اب اس کے بعد اکبر کی اللہ اکبر تکبیر کی آواز آپ کے کانوں میں نہیں آئے گی. اکبر نے اذان دی، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا. شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا.
حسین کے دوست گئے، اصحاب گئے، مولا حسین یہ راز کیا تھا کہ جب بنی ہاشم کی قربانی کی باری آئی علم دیا عباس کو، لیکن ابتدا کی قربانی کی علی اکبر سے۔ جناب چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کی نظر میں لذت کیا ہے، لطف کسے کہتے ہیں، زندگی کا مزہ کس سے ہے؟ کہا زندگی کا مزہ یہ ہے کہ انسان بڑھاپے میں بیٹھے، اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے صحیح و سالم چل۔ یہ بیٹا آیا، عزیزان گرامی بڑے کٹھن مسائل ہیں، بنی ہاشم میں سب سے زیادہ کٹھن مسائل علی اکبر کے ہیں، کچھ خاص بات ایسی ہے میں کیا کروں۔ بیٹا آیا، بابا کیا بیٹے نے اجازت مانگی؟ نہیں بیٹا علی اکبر جاؤ قربانی کو اپنی جلدی سے۔ علی اکبر نے قربانی کی اجازت مانگی، حسین نے خود وہ کام کیے جو کربلا کے کسی شہید کے ساتھ نہ کیے۔ ایک دفعہ جب اکبر کو اجازت دیا تو اکبر کو اجازت دینے سے پہلے یہ آیت پڑھی، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ خدا نے انتخاب کیا آدم کا، نوح کا، آل ابراہیم کا، آل عمران کا، بعض کی بعض میں سے نسل ہے۔ حسین آیت پڑھ کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یعنی بار الہا اب یہ تیرے آخری نبی کا وارث جا رہا ہے، تیرے نبی کے گھر کا وارث جا رہا ہے۔ اکبر کو میدان کی جانب بھیجا نا، جب اکبر کو گھوڑے پر سوار کروایا حسین نے، عجیب کام کیا۔ اب اکبر کی پشت حسین کی جانب، حسین ابن علی نے اپنی ریش مبارک کو ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم قد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا لرسولک وکلما اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجہ۔ پروردگار اس قوم پر گواہ رہی ہو کہ لشکر یزیدی پر اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں، گفتار میں، آواز میں، صورت میں، سیرت میں تیرے نبی سے ملتا تھا۔ اور ہم اہل بیت کو جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا دل چاہتا تھا نا، علی اکبر کی اس صورت کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے۔ میں کہوں گا مولا بس کچھ لوگوں کی بات ہے یہ صورت خاک میں مل جائے گی۔ علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے میدان کی جانب گئے۔ علی اکبر نے 120 جہنمیوں کو واسطے جہنم کیا۔ جنگ کرتے جاتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، علی اکبر رجس پڑھتے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ علی اکبر نے نہ جانے کیا سوچ کر لشکر کو پیچھے دھکیلا، کیا چیز بات آئی، کیا بات علی اکبر کی ذہن میں مجھے نہیں پتا۔ حسین نے دیکھا کہ جوان بیٹا لڑتے لڑتے لشکر کو پیچھے دھکیل کر دوبارہ حسین کی جانب آ رہا ہے۔ بیٹا اکبر کیا ہوا؟ اکبر نے بڑا عجیب جملہ کہا جس نے حسین کے دل میں نہیں حیدر کرار کے دل میں آگ لگا دی عالم میں۔ بابا سقل الحدید اشہدنی والعطش قتلنی۔ بابا یہ پیاس بیتاب کی اڑاتی ہے، ذرا کی گرمی تنگ کر رہی ہے، حلینا شربۃ من الماء سبیل، پانی کا گھٹ نہیں سکتا، پانی کا گھٹ نہیں سکتا۔ بس مولا حسین امام زمانہ کی خدمت میں ہاتھوں جوڑ کر عرض کروں، ذرا آپ نے گریہ کیا، آئیے وقت پورا ہو چکا، لیکن میدان صفین کی جانب عزیزوں، میدان صفین میں علی ابن ابی طالب ہیں، محمد حنفیہ کی تلوار دی، زرہ پہنائی، کہا کہ بیٹے محمد لشکر صفین میں جا کے لشکر شام پر حملہ کر۔ ایک وہ لشکر شام تھا، ایک یہ لشکر شام ہے۔ اب محمد حنفیہ حملہ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ صفوں کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے لشکر کے، دوبارہ کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے مولا کائنات کی خدمت میں آئے۔ یہ صفین کا میدان تھا۔ اب جو علی نے دیکھا نا کہ بیٹا حملہ کر کے آگے آیا ہے، ایک دفعہ بیتابی سے آگے بڑھے، مشکیزہ اٹھایا، محمد کو پانی پلایا، بچا ہوا پانی محمد کی زرہ پر ڈال دیا۔ صفین کے میدان میں علی ابن ابی طالب نے محمد حنفیہ کو اپنے ہاتھوں سے پانی بھی پلایا اور بچا ہوا پانی جنگ کے بعد محمد حنفیہ کی زرہ پر ڈالا۔ بیٹا محمد حملہ کر کے آیا ہے، تجھے گرمی لگ رہی ہوگی، میں کہوں گا مولا کائنات یہ کربلا ہے، وہ صفین ہے، یہ محمد حنفیہ ہے، وہ شبیہ محمد ہے۔ ذرا یہ کربلا میں حسین کے پاس گھوٹ پانی کا نہیں جو اکبر کو دے سکے۔ آپ نے گریہ کیا، ابھی تو کچھ
دو تین جملے اور ہیں. اشرفکم اللہ علی اکبر کی دادی فاطمہ زہرا آپ کو ان کے لیے کس کے لیے کہا نہیں بیٹا کوئی پانی نہیں ہے. اچھا کہ میری انگوٹھی رکھ لے, میری زبان اپنے منہ میں رکھ لے, شاید تیری پیاس بچ جائے. اچھا بابا یہ سلسلہ ہے. دوبارہ گھوڑے کو ایڑ لگائی, علی اکبر میدان کی طرف گئے. حسین اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں. اکبر نے جنگ کرنا شروع کی. پیاس کا غلبہ ہے. اعلان ہوا دیکھو حیدر کرار کا پوتا ہے, حسین کا بیٹا ہے, دھوکے سے گھیر کر مارو. تن بدن جنگ میں تم نہیں جیت سکتے. اب کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے تلواریں آئیں. اکبر کے جسم سے مقتل کے مطابق جب رمق نہ رہی نا, خون بہنے کے باعث کمزوری ہو گئی, تو اکبر نے ایک عجیب کام کیا. اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا. اب عزیزوں اکبر غشی کے عالم میں ہے. جس کے ہاتھ میں تلوار آئی اس نے تلوار ماری, جس کے ہاتھ میں نیزا آیا. اب اکبر سینے اس پر سمجھ نہ سکے, ایک افغان میں لہرا کر جان. عزیزوں یہ بڑی قدم نصرت ہے اکبر کی. آپ کو پتا ہے, بس ایک جملہ سنتے جائیے. آپ کو پتا ہے بیویاں دروازہ خیمہ پر تھیں کیوں تھی؟ آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے, جانتے ہیں کیوں تھی؟ جب اکبر رخصت کے لیے خیمے میں گیا نا سیدانیوں کے, تو حسین نے دیکھا ایک دفعہ خیمے کا پردہ گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے. اکبر باہر آتے ہیں, کسی بیوی کا ہاتھ آتا ہے, اکبر کی ہوا کو کھینچتی ہے, پھر اکبر کی ہوا کو کھینچتی ہے. حسین نے آگے کہا اے رسول کی بیٹی اکبر کو جانے دو. خیمے کا پردہ گرتا ہے کبھی. یہ سب بیویاں اکبر کی خبر کی منتظر تھی, اکبر کی خبر کی منتظر تھی. جب اکبر گھوڑے سے زمین پر آیا کہا السلام علیکم یا بابا, بابا اس جوان بیٹے کی خبر ہے. عزیزان گرامی, ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا, ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا. لشکر کو دھکیلا, اکبر کے پاس گئے. پاس تاریخ کے مطابق حسین گھٹنیوں کے بل کربلا کی کرامتی پر اکبر کے جنازے کے پاس بیٹھ گئے. ایسا کام کیا حسین نے جو کسی شہید کے ساتھ نہ کیا. ارے جھکے ہماری پہلے آپ پر خدا ہو, اے مولا علی اکبر ہمارا سلام ہے آپ پر, آپ کی مادر گرامی پر. فاطمہ زہرا یہ ادب ہے اور آپ کے پوتے پر یہ ہے. ایک دفعہ سبھی ایک کام کو پہلے مولا عظیم کام کیا, بیٹا پر چلے گئے, ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. ارے بیٹا اب حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا. اب حسین کو سجائی کچھ نہیں, چھکے زمین پر حسین, اور حسین نے چھک کر اکبر کے رخسار پر